اوورسیز پاکستانیز بھی جو ہیں اس میں بہت زیادہ ان کو دکھ ہوا اس انسیڈنٹ سے. انفارچونیٹلی اس طریقے کے انسیڈنٹس جو ہیں ہمارا مکار دشمن کرتا ہی رہتا ہے, لیکن اس میں آپ کو کیا لگتا ہے, کیا ہماری انٹرنل بھی کچھ لیکنگز تھیں اس وقت بھی, جس طرح آج اپوزیشن اور حکومت ایک دوسرے کے مخالف کھڑی ہے, اس وقت بھی اسی طرح سینیریو تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں 16 دسمبر ایک بلیک ڈے آف پاکستان ہے. اس دن سانحات ہوئے ہیں. ایک تو APS آرمی پبلک اسکول کا سانحہ, دین اس کے علاوہ 20ویں صدی کا سب سے بڑا سانحہ مسلمانوں کے لیے تھا سکوت ڈھاکہ, جس میں لاکھوں جانیں ضائع قربان ہوئی ہیں. اور اس سانحات میں, اور یہ بیسکلی یہ جو سانحہ ہوتا ہے یہ اچانک سے نہیں ہو جاتا ہے, یہ اس کے پیچھے ایک تسلسل سے چیزیں جو ہم مس ہیپس کر رہے ہوتے ہیں, ہماری غلطیاں ہوتی ہیں, کوتاہیاں ہوتی ہیں, پھر وہ بڑھتے بڑھتے پھر وہ سانحات کا شکل بنا لیتی ہیں. تو APS کا جو سانحہ ہے تو اس میں بھی یہی ہوتا آیا ہے کہ ہم نے ٹیررزم کو اتنا اوپن مائنڈیڈ, جو چیزیں ایک تھا نا پھانسی کا دینا اور ایون جو سزا جزا, وہ اتنا ہمارا جوڈیشری سسٹم اتنا ناکارہ ہو چکا تھا کہ ہر ایک شخص کو پتا تھا کہ ہم کوئی کرائم یا جرم کریں گے تو ہمیں چھوٹنا یا ہمیں سیف ملنا جو ہے نا, سیفٹی ملنا کوئی مشکل نہیں ہے. تو ان کے جرم سے پہلے ان کے سیفٹی یا سیف کرنے کے جو نا امپلیمنٹیشن یا پلان ہو جاتا تھا. تو دیٹ از دی وے جس کی وجہ سے یہ معاملات بڑھتا گیا. اور پھر یہ آرمی پبلک اسکول 133 پھول جیسے معصوم بچوں کا قتل ایک اسکول کے اندر ہو جانا, یہ تو پوری دنیا ہی ہل گئی تھی. دین اس کے بعد ہم ایک قوم کھڑے ہوتے ہیں, پھر ایک تسلسل چلتا ہے وار اینڈ جنرل راحیل شریف کے کمانڈ میں, اور اس کے بعد ہم ٹیررزم کے کمر کو توڑتے ہیں. اور اللہ کا کرم ہے کہ آج کے دن وہ جو پرسنٹیج تھا اس وقت ٹیررزم کا, اور کہ کبھی بھی روزانہ 2-3 بم بلاسٹ ہونا ایک کامن بات تھی, وہ ہمیں فیل نہیں ہوتا تھا. تو اللہ کا کرم ہے آج وہ 1% بھی نہیں رہا. تو یہ پرائم منسٹر آف پاکستان کی, اور خاص طور پہ آرمی جو ہمارے انسٹیٹیوشن ہے, اور اس میں ISI ہے اور ISPR جو ہمارا جو 5th جنریشن وار, ابھی سب سے زیادہ جو ہمیں تھریٹ ہے, خطرات ہے, وہ سوشل میڈیا 5th جنریشن وار پر ہے. تو ISPR کا جو پرفارمنس ہے اتنا مائنڈ بلوئنگ ہے کہ ایگزامپل انڈیا خود دے رہا ہے اپنے کنٹری کو کہ اگر سیکھنا ہے تو ISPR سے سیکھو کہ کیسے وہ ملک پاکستان کو ڈیفینڈ کر رہا ہے. اور یہ انٹرنل خلفشار جو پیدا کرنے کی سازش پہلے بھی انڈیا میں انہوں نے کیا تھا, اور سکوت ڈھاکہ وجہ بنی, تو وہ اب بھی اس کی کنٹینیوٹی جاری ہے. مگر انشاءاللہ یہ ملک اللہ پاک کے رحمت سے اور اس کی برکت سے قائم ہے اور قائم رہے گا انشاءاللہ. لوگ استعفے دیتے ہیں تو ہم پہلے سے زیادہ مضبوط ہوں گے, کیا ہوں گے, یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ صرف ایک وعدہ ہے؟ میڈم یہ استعفیٰ بیسکلی ایک لطیفہ ہے, ٹھیک ہے, اس سے بڑھ کر کچھ نہیں. یہ بیسکلی ایک گیمکس چل رہا ہے کہ ہاں, اور ایک پریشر بلڈ کر رہے ہیں. ادروائز پیپلز پارٹی تو دینا ہی نہیں ان کو, یہ تو کنفرم ہے. نواز شریف تیش میں آ کر, اور بیسکلی شاید کہ پیپلز پارٹی کچھ ڈیموکریٹک ایک ہوتا ہے نا, ڈیموکریٹک ایک سافٹنس رکھتی ہو اپنے اندر, مگر PMLN تو بالکل یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ اینٹی پاکستان نیریٹو میں جا رہی ہے. ٹھیک ہے, تو ممکن ہے کہ کون اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو میں جا رہی ہے؟ مینس کہ آپ دیکھ لیں پاک فوج کو ملائن کرنا. میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں, جو 11 جماعتیں ہیں اس میں سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کوئی ایک جماعت بہت سیفلی پلے کر رہی ہے, وہ اپنا جو ہے جلسہ جلوس بھی کر رہی ہے لیکن وہ اشتعال نہیں پھیلا رہی؟ ہاں, میں مثال دے دوں آپ کو. کراچی میں جلسہ ہوا, ٹھیک ہے, کراچی کے جلسے میں یہ ہمارے تھے محمود خان اچکزئی, انہوں نے آ کر اردو زبان کو ہی, ٹھیک ہے, بلوچستان کو کوسچن کیا, ٹھیک ہے, وہ لاہور میں جا کر, ہاں, لاہور میں جا کے لاہوریوں کو بھی غدار وطن کہہ دیا گیا, ٹھیک ہے. مگر پیپلز پارٹی نے نواز شریف کو یہ کراچی کے جلسے میں خطاب کرنے کا موقع بالکل ہرگز نہیں دیا. دیکھیں پیپلز پارٹی کو جو موو کروا رہا ہے وہ پریزنٹلی جو دیکھ رہے ہیں ہم, وہ بلاول زرداری صاحب ہیں, مگر جو انٹرنلی جو پتہ کھیل رہے ہیں وہ زرداری صاحب ہیں, اور ان کی ویری ویل سیٹ ہے وہ نا.
اور وہ تمام چیزیں آن بورڈ ہیں. تو یہ بیسیکلی میں اپنا یہ بالکل ایک جو ہے بالکل قوم کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ خواہ کہ ان کے ڈرامے بازیوں کو جو ہے نا زیادہ سیریس نہ لیں. اور یہ ان کی ڈرامے بازی یہ لاہور کے جلسے میں نظر آ گیا. اور